صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا حسين وعلى बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुहिब्बु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मोहब्बत फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ناظرین کرام، آج خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں صحابہ کی موجودگی میں ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس واقعہ کو تاریخ اسلام میں اعلان غدیر خم سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ غدیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، اور خم اس جگہ کا نام تھا جس جگہ پر یہ اعلان فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے آگے بڑھ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، علی آج کے بعد تم میرے مولا ہو۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جن کی ولادت کعبہ میں، جن کی شہادت مسجد خدا کے گھر میں ہوئی۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی۔ اس
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں، یہ اعلان غدیر خم ہے کیا بیک گراؤنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آج کی دعا کے ساتھ اس کی ابتدا کروں گا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، شکر ہے کہ جس نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک رکھا ہوا ہے. عید غدیر اس کی ایک بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے جو یقیناً 18 ذی الحج، میں اگر 2-3 اس کو تقسیم کروں تو خود اس دن کی اہمیت جو ہے، 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش نمرود گلزار بنی تھی. واہ سبحان اللہ. 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر فرعون کے دربار میں فتح حاصل ہوئی تھی. سبحان اللہ. 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وصی کا اعلان کیا تھا. جناب ہارون علیہ السلام، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی جناب ہارون علیہ السلام. 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برخیہ کی وصایت کا اعلان کیا. 18 ذی الحج وہ ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شمعون اپنے وصی کا اعلان کیا. اور 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جس دن رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر کے مقام پر لاکھوں کے مجمع میں من کنتم مولاہ فہذا علی مولاہ کا وہ مشہور و معروف اعلان فرمایا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. سارے عالم اسلام اس پہ متفق ہے. سارے عالم حدیث پاک پہ سارے 1.25 لاکھ نے سنا. مستدرک سے لے کر صحیح بخاری سے لے کر مسلم سے لے کر جتنے بھی مورخین ہیں محدثین ہیں سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں. جہاں پر جا کر اختلاف ہوتا ہے وہ مولا کے معنی پر جا کر آگے پھر اپنی اپنی تشریحات شروع ہوتی ہیں. کوئی بھی معنی کریں جی، آقا کر لیں، محبوب کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بات وہیں پہ آ جاتی ہے. 18 ذی الحج جو ہے نا وہ اعلان غدیر. اب اس کے اندر جو بہت ساری جو ہے وہ جزیات جس کو میں کہوں گا، جس طرح سے اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح سے مجمع کو روکا گیا ہے، جس طرح سے آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کا انتظار کیا گیا، جس طرح سے غدیر خم وہ چوراہا تھا جہاں سے مختلف راستے نکلتے تھے. اور نہ فقط یہ بلکہ میں ایک بہت ہی یعنی آج کے زمانے کی بات کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے قبل از اعلان کہ جس میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دیجئے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں پہنچایا گیا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ رَبِّكَ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کے کام میں ایک نقص کہا جا سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمانا، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کرنا، اور اس کے بعد کے جو واقعات ہیں جن میں سے جیسے حسان ابن ثابت جو فوراً اجازت لے کر وہاں پر مولا کو ہادی اور امام کے معنوں میں فوراً شعر کے طور پر تائیدن جو ہے نا وہ پیش کرتا ہے. اور پھر جیسا کہ آپ نے خود انٹرو کے اندر بھی اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب ان کا آ کر جو ہے نا بخن لکا یبن ابی طالب جو ہے نا اصبحت مولا الکل المؤمن، مولا کی پہلے تو سب کہے گا میرے مولا، پھر کہا مولا کل المؤمن والمؤمنہ، ہر مومن اور مومنہ کے مولا جو ہے نا وہ بن گئے، ان کو مبارکباد دینا. اس کے بعد خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاص اہتمام ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پوزیشن اور بہت بڑا عہدہ تھا. اور وہ یہ ہے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک حجاج کو وہاں پر روکا ہے. اچھا جی، اور وہاں پر باقاعدہ سے ایک دستار بندی جیسے ہوئی ہے، اور جو اعلان فرمایا ہو اس کا جو عملی مظاہرہ کیا ہے اس میں تاریخ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی خدا نے جب اعلان کیا تو رسول خدا نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں میں اپنے سامنے لا کے مجمع کے اس طرح سے اٹھایا ہے
کہ خود رسول خدا عملاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے بالکل پیچھے چھپ گئے تھے، جس میں عملی طور پر فرما رہے تھے کہ من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جب تک تمہارے سامنے میں ہوں میں تمہارا مولا ہوں، اور جب میں وصال کر جاؤں تو یہ علی تمہارا مولا ہے۔ یہ تھا جی پیر صاحب، ایک وہاں پہ جب اعلان پاک ہوا ہے یہ، تو پوری دنیا میں اور پورے صحابہ کرام نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہمارے بھی یہ محبوب ہے، یعنی آقا کے معنی میں لے لیں، محبوب کے معنی میں لے لیں، اور پھر ان سب نے وہ محبت کمال کی ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18 ذی الحج کے حوالہ سے کچھ تاریخ علامہ صاحب نے بیان فرمائی، تو جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 18 ذی الحج کا روزہ رکھا اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دن غدیر خم کا دن ہے، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کی شان کو بیان کیا اور یہ اعلان کیا جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ بابرکت اعلان جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو وہ پیکر ادب، پیکر تسلیم و رضا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہستیوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کو اس پر مبارکباد دی، اور اول سے آخر تک سب نے اس فرمان عالی شان کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مولا قرار دے رہے ہیں، اور آپ کا دست مبارک بلند کر کے حضور نے، یعنی کوئی ایسی بات نہ رہی جس میں کوئی اشتباہ رہ جاتا۔ پیر صاحب اسی دن فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ خطبہ حجت الوداع کے حوالہ سے، وہ اس سے چند دن پہلے موقع تو وہی بنا، موقع وہی بنتا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس طرح دیکھیں تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات پاک کے جو آخری چند سال ہیں اور چند ماہ ہیں خاص طور پر، ان میں حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت اطہار کے بارے میں ادب کی، احترام کی اور محبت کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ یعنی جتنی احادیث ہیں وہ گویا جیسے سفر آخرت کی تیاری ہو رہی تھی، اس کے حوالہ سے آپ مسلسل تاکید کر رہے تھے کہ میرے بعد میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھنا۔ اور اس وقت اہل بیت اطہار میں سب سے نمایاں شخصیت اور مرکزی کردار اس وقت جو تھا وہ چونکہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کا تھا، شخصیت تھی، وہ مرکزی شخصیت تھی ان کی، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں یہ اعلان جو ہے یہ فرمایا۔ کچھ صحابہ کرام، اس کا سبب کیا ہے حدیث ولایت کا، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذہنوں میں بے چینی تھی، آپ کے حوالہ سے کچھ پریشانی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس لیے تمام صحابہ کرام کی اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل ہو جائے، یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، جو اس سے محبت کرے گا وہ گویا ایسے ہے جیسے مجھ سے محبت کرتا ہے، مومن کی پہچان، جو اس سے عداوت کرے گا، جی جو اس سے عداوت کرے گا وہ گویا جیسے ایسے ہے جیسے مجھ سے عداوت کرے گا۔ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمائی، اور اس بات کو کسی بھی حوالہ سے اس میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، اتنا نمایاں کر دیا۔ اور یہ ایسا موقع ہے، یعنی منظر جب ہم احادیث کو تسلسل سے پڑھتے ہیں تو یہ بخوبی سمجھ آتی ہے کہ منظر ایسا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان شاداں و فرحاں ہو کر حضرت مولا علی مرتضیٰ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر تنولی صاحب، ایک حدیث پاک ہے، آپ ہمیشہ بڑے باریک نکتے چکے بیان کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی کی مثال لوگوں میں ایسے ہی ہے جیسے سورہ اخلاص کی مثال قرآن حکیم میں۔ جی گائی صاحب، بالکل سینہ علی مرتضیٰ کی شان اتنی بلند ہے، اور جتنی بھی احادیث دیکھیں، آیات مبارکہ قرآن مجید کی دیکھیں، اور غدیر خم جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل ایمان کے دین کا جو تصور ہے وہ مکمل ہوتا ہے جب ان کا تعلق سینہ علی مرتضیٰ کے ساتھ جڑتا ہے۔ ٹھیک، اس وقت تک دین کی حقیقی تفہیم، دین کا حقیقی تصور اپنی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک سینہ علی مرتضیٰ کی شان کو جیسا کہ بیان کیا گیا ہے اس کو قبول نہیں کیا جاتا اور اس کی تکریم نہیں کی جاتی۔ یہ باب العلم کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ باب العلم بھی، اور آپ کے جو محاسن ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ کے جو اوصاف ہیں،
جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو متصف فرمایا. اسی کو دیکھیں اگر آپ غدیر خم کو، تو مسند احمد ابن حنبل کی روایت اور بقیہ روایات کو بھی آپ سامنے رکھیں. تو جب یہ بات شروع ہوئی تو آپ سے ارشاد فرمایا، لوگوں کیا میں تم تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچا چکا؟ اچھا غازی صاحب، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بعد میں بھی ایسے مواقع ہوئے کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کون تھا جو غدیر خم میں موجود تھا جب آپ سے اعلان فرما رہے تھے. تو 17 صحابہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اس موقع پہ موجود تھے، یعنی اس نشست کے 17 کھڑے ہو گئے. مطلب یہ کہ اتنی عام بات تھی اور یہ اتنا ایک پبلک ڈیبیٹ تھا، اتنا عام نیریٹو تھا کہ جب بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کوئی نہ کوئی گواہ موجود ہوتا تھا. انہوں نے پھر کہا کیا باتیں ہوئیں، تو وہاں پر بھی ان 17 صحابہ کرام میں سے جو احباب تھے انہوں نے ان چیزوں کو ریپیٹ کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تم تک دین کا پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ نے حقوق بیان فرمائے، یتیموں کے، ہمسایوں کے، کمزوروں کے، پورا چارٹر دیا، ہیومن رائٹس کا پورا چارٹر دیا. اچھا غازی صاحب، چارٹر دینے کے بعد پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم میں تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، اور یہ حوض کوثر تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اللہ. اچھا غازی صاحب، آپ تصور کریں کہ بات کیا ہے. علامہ نے کہا تھا نا کہ مسلم میں اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. دیکھیں جو دین کی عمارت ہے، جس عمارت کو آپ نے قائم فرمایا، جن اقدار کو، جن ویلیوز کو، یہاں پر بھی پورا ایک چارٹر سامنے آ رہا ہے، اس کی تکمیل علی کے ساتھ ہوتی ہے. سورہ فتح کی آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں پہلے ذات رسالت مآب کا ذکر ہے، پھر معیت کا سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، کہ ظاہر و باطن کے امام علی ہیں. بھئی تکمیل علی پہ آ کے ہو رہی ہے. اب خلافت راشدہ جو عملی تسلسل تھا دور نبوت کا، درست، اس خلافت کو فتنے کے زمانے میں کس نے سنبھالا؟ کوئی شک. سیدنا علی مرتضیٰ نے. غازی صاحب، خوارج کس کو کہتے ہیں؟ خوارج اگر آپ تھوڑی ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں، یہ اسلامی ریاست کی بغاوت نہیں، یہ علی مرتضیٰ کی بغاوت ہے. بات کو جب علی مرتضیٰ کی نفی ہوئی تو اس سے خوارج کا فتنہ کھڑا ہوا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی سازا صاحب، اور ہمارا علی علی. بے شک جی، بے شک. میں جو پہلے بات عرض کر رہا تھا، اگر میں اس کو تھوڑا سا ٹائم ہو تو اس کو تکمیل کر سکتا ہوں کہ بہت ہی ماشاءاللہ ایک بہت بڑی عید کا دن ہے آج، اور بہت بڑا مبارک دن ہے، اور ماشاءاللہ آج کے دن کے اعمال بھی ہیں، اور آج کے دن جس طرح سے اور سارا عالم اسلام اس پہ خوش، وہ اشارہ فرمایا، بالکل روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور عید منانے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں افطار کروانے کی بڑی اہمیت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت زیادہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ آج کے دن اگر توبہ کی جائے تو فرماتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے زمانے میں ہم ظاہر ہے میڈیا کا زمانہ، اور بریکنگ نیوز جو 1400 سال پہلے چلی تھی اس کا تھوڑا سا منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ 3 دن تک جو ہے وہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در حقیقت یہ نہیں تھا کہ ان کو روکا تھا کہ رک جاؤ، بلکہ یہ ہوا کہ اس طرح سے وہ ماحول بن گیا کہ مبارکباد دینے کے لیے تمام طرح صحاب جو ہیں وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے پاس آتے تھے. تو 3 دن تک وہ کاروان جو ہے تقریباً وہاں پر رکا رہا ہے. ہوا یہ کہ
اب اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا؟ فلسفہ یہ تھا کہ تمام تر عالم اسلام کے حجاج وہاں پر موجود تھے اور تمام تر افراد اپنے اپنے حجاج کے انتظار میں تھے. پہلے دن جب حجاج نہیں آئے تو یقیناً قریبی رشتہ دار پریشان ہوئے کہ میرے بابا نہیں آئے, کسی نے کہا میرے چچا نہیں آئے, کسی نے کہا میرے ماموں نہیں آئے. دوسرے دن جو ہے وہ عزیز و اقربا پریشان ہوتے ہیں اور تیسرے دن پورا شہر پریشان ہوتا ہے. تو 3 دن کے بعد پورا عالم اسلام پریشان تھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں, ہمارے حجاج واپس کیوں نہیں؟ آج کی طرح موبائل تو تھا نہیں, تو یقیناً سارے کے سارے انتظار میں تھے. اور جب پورا عالم اسلام انتظار میں تھا, اب جب حجاج آئے ہوں گے تو یقیناً سب نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ہوگا کہ میرے بابا, میرے چچا, میرے خالو, آپ 3 دن لیٹ کیوں آئے ہیں؟ ہم تو پریشان ہو گئے تھے, خدا نہ خواستہ خیر تو تھی. تو جب سوال کیا ہوگا تو جواب کیا تھا کہ ہمیں غدیر کے مقام پر رسول خدا نے علی کی ولایت کے اعلان کے لیے روک لیا تھا. یہ تھی بریکنگ نیوز جو عالم اسلام میں چلی تھی اس وقت. پورے عالم اسلام میں پیغام پہنچا. اچھا, یہ ہے جو اس کا ایک جو ہے نا پہلو. دوسری بات یہ ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب, یقیناً ان کے کوئی فضائل جو ہیں وہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ اتنی حیثیت ہی نہیں ہے, لیکن ایک جو یہاں پر آپ نے اشارہ فرمایا اور بہت ہی خوبصورت مطلب جو ہے ایک پورا پیٹرن بنتا ہے. ٹھیک, اس کو ہم جو ہے نا دعوت ذوالعشیر سے لے کر یہاں پر لے کے آتے ہیں 18 ذی الحج تک. یہ ایک سفر ہے, پورا ایک سفر ہے. اور یہاں پر جو ہے نا الیوم اکملت لکم دینکم جو ہے نا وہ یہیں پر آ کر فٹ آتا ہے, اس لیے کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ذوالعشیر پر جب 3 مرتبہ پوچھا ہے کہ کون ہے جو اس راستے میں میری نصرت کرے گا, تو اس وقت تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک نوجوان جو کھڑا ہوا تھا اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب. انہوں نے کہا کہ انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ, انا یا رسول اللہ. اب رسول خدا نے ایک وعدہ فرمایا تھا, اور یہ دنیا کا واحد وعدہ ہے جو رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جو بھی, میرا تو خیال ہے نوجوانی بچہ کہنا چاہیے, یہ 10-12 سال کی عمر ہے. اس زمانے کے اندر 10-12 سال کے بچہ. اچھا, اب میں اس کی بات میں عرض کرتا ہوں. اب جب رسول خدا نے جب میں یہ وعدہ فرما لیا, اگلے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے اسی اپنی کیپیسٹی میں گھر سے نکلے ہیں, اور جیب میں تاریخ کہتی ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں تھیں. اب جب رسول خدا گھر سے نکلے تو کفار نے یہ پلان بنایا ہوا تھا کہ اپنے بچوں سے کہا کہ جاؤ, جا کر تم اذیت کرو رسول خدا کو, اس لیے کہ شکایت لے کے آئیں گے, ہم کہیں گے بچے ہیں. اب لیکن کیا ہوا کہ جو ہی کسی کافر کے بچے نے ارادہ کیا کہ رسول خدا محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی نہ کوئی گستاخی کرے, تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب بھی اسی سٹیٹس میں جو ہے وہ اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکالتے تھے اور نشانہ لے کر مارتے تھے. یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے وعدے کی وفا شروع کی. اب آپ دیکھیے ناموس رسالت کی تحریک شروع ہو گئی, وہیں سے تحفظ ناموس رسالت کی. جی, اب جو ہے وہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا دنیا کا, وہ دعوت ذوالعشیر پر تھا. ٹھیک ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پورے دین کی اساس جو ہے وہ زبان صادق نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جنت نہیں دیکھی اس پر یقین رکھتے ہیں چونکہ نبی خدا نے فرمایا, ہم نے دوزخ نہیں دیکھی اس سے ڈرتے ہیں چونکہ نبی خدا رب نہیں دیکھا, ہم نے رب نہیں دیکھا اس پر یقین کرتے ہیں چونکہ نبی خدا کی زبان صادق نے. اب سارے کے سارے جو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے ہیں وہ اخروی ہیں, وہ ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن ایک وعدہ جو دعوت ذوالعشیر پر کیا تھا کہ جو میری نصرت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا, وہ دنیا میں ہے. اب یہاں پر غدیر کے مقام پر, اب اگر اس کے سیکوینس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, تو یہاں پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الرسول, وہ پروردگار کہ جب بھی رسول خدا کو پکارے طٰہٰ, یاسین, مدثر, مزمل, رحمت للعالمین, ایسے ایسے القابات کے ساتھ, لیکن یہاں پر کہ یا ایھا الرسول یعنی آفیشیل ڈیوٹی کے اوپر جیسے بندے کو جو ہے نا وہ خطاب. تو یہاں پر کیا تھا, اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اب اگر نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنے دنیاوی وعدے کو پورا نہیں فرماتے, تو یہاں پر آ کر جو ہے نا جو رسول خدا کے اخروی وعدے ہیں وہاں پر جا کر ایک ڈنٹ پڑ سکتا تھا اور ڈاؤٹ ہو سکتا تھا. اسی لیے پہلے اعلان کروایا اور پھر تکمیل دین کی سند دی. سبحان. جی پیر صاحب آپ ذکر کر رہے تھے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک مکتوب گرامی ہے جس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا. مکتوب نمبر 123 ہے. آپ نے فرمایا کہ جناب مکتوبات شریف میں, جی مکتوبات کی آخری سے پہلا مکتوب ہے 123 نمبر مکتوب. آپ فرماتے ہیں کہ جناب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ اپنی
ظاہری پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں بھی جب سے آپ خلقت کیے گئے ہیں سب کو ولایت سے سرفراز فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جسد عنصری میں آنے کے بعد بھی آپ کی ولایت کا فیض جاری و ساری ہے، اور پھر آپ کے بعد یہ ولایت کا فیض آپ کی اولاد امجاد ائمہ اہل بیت اطہار میں منتقل ہوتا ہے، اور ان کے ذریعہ سے قیامت تک یہ سلسلہ فیض جو ہے یہ جاری و ساری رہے گا. یہ جو بات اتنی بڑی شخصیت اہل سنت کی فرما رہی ہے، اس سے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے کہ ولایت حضرت مولا علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے. اچھا، وہ حدیث پاک دیکھیں، ایک سے ایک بڑھ کے مقام کہ علی یہ اہل دنیا جو ہیں اس سے بڑھ کے اہل عرش تم سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کے تم میں زیادہ جانتے ہیں عرش والے. جبریل امین نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو فرش والوں سے زیادہ عرش والے ملائکہ زیادہ جانتے ہیں. اور یہ جو آپ نے امامہ کی بات انٹرو میں کی تھی، یہ فرماتے ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ سے خود روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرما کر باقاعدہ میری دستار بندی کی، اور دستار بندی کرنے کے بعد آقا نے فرمایا یا علی جس طرح میں نے تمہیں امامہ باندھا ہے اسی طرح بدر و حنین میں جو فرشتے حاضر ہوئے تھے انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے. اسی رنگ کے. ہاں جی، یہ سبز تھا. مجھے جی جیسے ذہن میں آتا یہ امامہ اس کا رنگ سبز تھا. رنگ کے بارے میں مجھے ایسے لگتا ہے میں نے پڑھا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اس طرح گویا جیسے وہ نصرت اسلام کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی نصرت کے لیے فرشتے آئے تھے، اس طرح امامہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کو باندھنا اس بات کا اعلان ہے کہ یا علی اب دین کی نصرت جو ہے وہ اسی طرح تمہارے ذمہ رہے گی. اور انہوں نے اپنے اس فرض منصبی کو کس طرح سے نبھایا کہ جب بھی مشکل سے مشکل بات ان کی خدمت میں پیش کی گئی تو ایسا حل نکالا اور ایسا حل بیان فرمایا جس کو سن کر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حیران رہ گئے کہ یا علی یہ حل آپ نے کہاں سے نکالا. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب، 70,000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بغیر حساب جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور علی بغیر حساب جنت میں جائے گا، اور وہ 70,000 جو بغیر حساب جائیں گے ان کا امام علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں گے. بعض لوگ میں جب یہ بیان کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی غازی صاحب کہتے ہیں کتنے لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے. میں نے کہا نہیں، ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حساب لے، ہمارا نہ لے. یہ ایکچولی آپ نے گروپنگ کو ڈیفائن کر دیا. غازی صاحب عرض یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ قدرت ہے، یرز کو ماں یہ شاؤ بغیر حساب، کہ بس دنیا میں کسی کو بغیر حساب کے رزق دے، آخرت میں بغیر حساب کے مغفرت سے سرفراز فرمائے، کیونکہ وہ جو کرے گا وہی درست ہے، وہی عدل ہے. میری تو دعا ہے آپ اللہ پہ حکم نہیں لگا سکتے، شامل ہوں، بے شک آخری ہوں، آمین کہنے والوں میں شامل ہیں. آپ اللہ کی ذات پہ اور اس کے فیصلوں پہ حکم نہیں لگا سکتے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جسارت ہے. تو غازی صاحب قبلہ بات یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان مبارکہ اور آپ کی عظمتیں، آپ کی سیرت، آپ کا پیٹرن، آپ کی حکومت، یہ سب کچھ ہمارے لیے اس کا حصہ ہے. جیسے شروع میں ہم نے بات عرض کی کہ تصور دین کی تکمیل کا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بات دیکھیں، دنیا میں آپ نے بھی تاریخ پڑھی، میں نے بھی پڑھی، طالب علم جتنی کوشش ہو سکی، بہادر جو لوگ ہوتے ہیں نا، لڑنے والے فائٹر، وہ حکمت یا دانائی یہ ان کا شعبہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا شعبہ. وہ پہلوان ہوتے ہیں، طاقت ہوتی ہے، لڑائی تلوار. یہ واحد دنیا کا ایسا بہادر اور طاقتور ہے جو ہر میدان میں جاتا ہے، فتح بھی حاصل کرتا ہے، باب خیبر کو اٹھاتا ہے جس کو سینکڑوں لوگ نہیں اٹھا سکتے، پھینکتا ہے. اور حکمت و دانائی میں 9 حصے حکمت صرف علی المرتضیٰ کو ملی. اسی لیے مزرعہ جائے میں نے جی غازی صاحب، جب آپ کو باب العلم آپ سے نے ارشاد فرمایا، یہی تو فیضان نبوت ہے کہ وہ اوصاف جو کہیں آپ کو اکٹھے نظر نہیں آتے وہ سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات میں نظر آئیں گے. اب دیکھیں روحانیت کے امام علی ہیں، حکومت کے آئیڈیل علی ہیں. کس طرح سے آپ نے حکومت قائم کی؟ وہ میں عرض کروں غازی صاحب، اسلام کا جو مشکل ترین زمانہ تھا خلافت کا، اس میں آئیڈیلز کو ڈیفینڈ کرنا یہ کوئی معمولی بات تھی؟ یہ سیدنا علی مرتضیٰ کی صاحب عظیمت ہستی تھی، صاحب کردار ہستی تھی، صاحب حکمت و بصیرت ہستی تھی.
جنہوں نے اس آزمائش اور فتنے کے دور کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اسلام کی بنیادی ویلیوز پہ. آپ دیکھیں آپ کی خلافت سے لے کر اینڈ تک جس طرح سے جو آپ نے ہدایات دیں اپنے عمال کو، جو سسٹم دیا، وہ آج بھی اس سے بڑھ کے آپ نہیں کچھ تصور کر سکتے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بھی علامہ صاحب پیر صاحب آپ کا شکریہ. کتاب الشفا سے نسخہ بھی میں بیان کر دوں. سورۃ الرحمن کی فضیلت ہے جی، 41 دن تک روزانہ 11 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سے اس گھر سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، حقیقی توبہ 4 ستونوں پر استوار ہے: دل سے پشیمان ہونا، زبان سے استغفار کرنا، اعضاء کے عمل کے ذریعے اور دوبارہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی قریشی صاحب، منقبت بارگاہ امام میں. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، بے نظیر ان کی شجاعت، بے مثال ان کی سخا ہے، زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا زمانے کا یہ نعرہ لا فتح الا علی. جانثاران محمد کے کئی القاب ہیں، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی، علم کا دروازہ کہلائے مگر تنہا علی. کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی،
جان و دل سے تھے عزیز، اللہ کے محبوب کو شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، شبر و شبیر و حضرت فاطمہ زہرا علی، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، دل گرفتہ ہوں غم و آلام کی یلغار سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیب، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے مولا علی، کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی، جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.